کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ جو کافر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں پہلی جنگ میں کفار مکہ نے بہت زیادہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اونٹ ذبح کیے، اونٹ روزانہ ذبح کر کے اپنے لشکر کو کھلاتے اور بہت زیادہ مال لٹایا تاکہ مسلمانوں کو سب سے ختم کر دیا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور آج کے کافر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہر کافر جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ چاہے اس کا جتنا بھی مال لگ جائے لیکن مسلمان جو ہیں اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، حالانکہ یہ ان کا خواب ہے، یہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ خرچ کر لیں اس مال کو، لیکن ان قریب ان کا یہ خرچ کرنا جو ہے ان کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے گا، اور یہ بہت جلدی مغلوب ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف اکٹھا فرمائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ باطل کو ناپاک جو ہے پاکیزہ اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ اس سے مراد حق اور باطل ہی ہے۔ تو جو ناپاک ہوگا یعنی کافر جو لوگ ہوں گے، اس سے مراد کافر ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کی ایک گٹھڑی بنا دیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ، کیا اگر ایک آسان معنی یہ بھی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے یعنی تہ بتہ کر دیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ یاد کر لیجئے گا، تہ بتہ کر دیں یا گٹھڑی بنا دیں اس کی، ان کافروں کی۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس گٹھڑی کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اصل نقصان میں وہ شخص ہوگا جو آخرت میں جس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے گا، ورنہ دنیا کی جتنے بھی نقصان ہیں، جتنے بھی گھاٹے ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہم نے کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں کمایا، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان اور قرآن نہیں ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا، اس لیے کہ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اسی پہ ہوگا، ایمان پہ اور قرآن پہ ہوگا فیصلہ۔ دنیا کی کوئی چیز جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے گی اس وقت اس کا۔ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، پھر فرمایا کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں گے، کفر کرنا، شرک کرنا بند کر دیں گے، تو ہم ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر نہیں باز آئیں گے اور دوبارہ یہی کچھ کریں گے، دوبارہ کفر و شرک کریں گے، تو پھر پہلے کافروں کے حالات سے وہ واقف ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا، جو طریقہ ان کے ساتھ اپنایا گیا وہی طریقہ ان کے ساتھ بھی اپنایا جائے گا، یعنی ان کو بھی، ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا اور ان کو بھی تہس نہس کر دیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ آیت جہاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو کہ بے دینی دنیا سے ختم ہو جائے مکمل طور پہ، اور سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور کہیں نہ کہیں دنیا میں ہر وقت جہاد ہوتا رہتا ہے کفر کے خلاف، کیونکہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اس وقت تک لڑنا ہے کافروں سے جب تک بے دینی ختم نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، پھر اگر کافر جو ہیں وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے مسلمانوں۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، بے شک۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔